باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وکلنا محمد۔ رسول مقبول کی مشہور و معروف حدیث کہ ہم میں سے پہلا بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ اس کڑی میں رسول خدا نے سلسلہ بیان کیا ہے نویں جانشین، نویں خلیفہ، نویں امام محمد تقی علیہ السلام کی آج شہادت کی تاریخ ہے۔ اس سلسلے میں نوجوان ساتھیوں خصوصاً بچوں کے لیے جو پروگرام پیش کیا جاتا ہے اس کے سلسلے میں آج تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت مدینہ منورہ میں 10 رجب 195 ہجری میں ہوئی۔ امام رضا علیہ السلام جو 8ویں امام ہیں، آپ کے والد ماجد ہیں اور آپ کی والدہ جناب صفیقہ ہیں۔ اس طریقے سے والد کی طرف سے سلسلہ مولائے کائنات جناب فاطمہ زہرا اور رسول اللہ تک پہنچ۔ والدہ کا سلسلہ رسول خدا کی جو بیوی جناب ماریہ قبطیہ تھیں، جن سے جناب ابراہیم کی ولادت ہوئی تھی اور پھر جن کا انتقال ہو گیا تھا، جناب ماریہ قبطیہ کی نسل سے ہی جناب سکینہ یا جناب صفیقہ جو والدہ ہیں امام محمد تقی علیہ السلام کی، وہ ہیں۔ تو اس طریقے سے 195 ہجری میں امین عباسی خلیفہ تھا، اس کے بعد 198 ہجری میں مامون خلیفہ ہوا اور 200 ہجری میں مامون نے امام رضا علیہ السلام خراسان میں اپنے پاس بلایا۔ تو جب امام رضا وہاں سے چلے تو آپ نے اپنے رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو، سادات کو، شیعوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ میرا بیٹا جو 5 سال کا ہے یہ میرا وارث ہے اور میں جس سفر کو جا رہا ہوں اس سے آنا میرا ممکن نہیں، لہذا میرے بعد اس کو آپ امام مانیں گے۔ لہذا 203 ہجری میں امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہو گئی عرض طوس پہ۔ تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 8 سال تھی۔ مامون رشید نے پوری شان و شوکت کے ساتھ غم منایا امام رضا علیہ السلام کی شہادت کا، جبکہ اس نے خود ہی شہید کرایا تھا۔ اس کے بعد اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اب میں اپنی بیٹی کی شادی ان کے بیٹے سے کرنا چاہتا ہوں۔ تب اس نے امام محمد تقی علیہ السلام کو بغداد بلایا۔ بغداد میں آپ رہ رہے تھے۔ ایک دن قافلہ کارواں مامون رشید کا ادھر سے نکلا۔ جب وہ نکلا ادھر سے تو بچے کھیل رہے تھے، سارے بچے ہٹ گئے۔ ایک بچہ اپنے مقام پر کھڑا رہا۔ بادشاہ نے سواری روکی اور کہا کہ بچوں تم تو سب چلے گئے، لیکن ان سے کہا کہ بیٹا تم اکیلے یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا یہ بادشاہ تیری سواری جس جگہ سے نکل رہی ہے اس میں جگہ کم نہیں تھی کہ میں یہاں سے چلا جاتا۔ دوسری بات یہ کہ میں نے کوئی کام ایسا انجام نہیں دیا ہے کہ جو میں تجھ سے ڈرتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ تیرے بارے میں سنا کہ تو کسی وجہ کسی کو تنگ نہیں کرتا۔ یہ سمجھ گیا کہ یہ بچہ کوئی چھوٹی موٹی اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ چلا گیا، شکار کیا، چکور کو پکڑنے کے لیے باز کو چھوڑا، باز نظروں سے اوجھل ہوا، واپس اس کے منہ میں ایک چھوٹی سی مچھلی تھی۔ اس مچھلی کو اس نے اپنے مٹھی میں چھپایا اور پھر اسی راستے پہ آیا۔ پھر دیکھا کہ بچے وہاں کھیل رہے ہیں اور جب سواری آئی تو تمام بچے چلے گئے لیکن یہ کھڑے رہے، جو اس بات کو بتاتا ہے
کہ جو امام ہوتا ہے وہ کبھی رائے فرار اختیار نہیں کرتا ہے اور وہ کسی بھی ہستی سے ڈرتا بھی نہیں ہے۔ اب اس نے پوچھا یہ صاحبزادے بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بادشاہ وقت شکار کو جاتے ہیں، اللہ نے دریائے رحمت میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پیدا کی ہیں، بادشاہ شکار کے لیے بعض کو چھوڑتا ہے، بعض اپنے منہ میں مچھلی کو لے کے آتا ہے اور سلاطین وقت اس کو اپنی مٹھی میں بند کر کے صاحب کرامت سے، صاحب امامت سے پوچھتے ہیں کہ یہ مٹھی میں کیا ہے۔ وہ حیرت میں پڑ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ امام محمد تقی ہو وقت، اس نے کہا کہ کیا تم ان کے بیٹے ہو امام رضا کے؟ کہاں؟ وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ تو اس وقت آپ کی عمر صرف 9 سال تھی۔ اس کے بعد اس نے اعلان کیا کہ میں اپنی بیٹی ام الفضل کی شادی محمد ابن علی سے کروں گا۔ اس معاملے میں جتنے بھی عباسی سردار تھے وہ ناراض ہونے لگے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تم نے عباسی لباس جو سیاہ کا تھا اسے سبز میں بدل دیا، تم نے امام رضا کو ولی عہد قرار دیا، لیکن اب تم ایک نئی بات کر رہے ہو، چھوٹا سا بچہ جس کی عمر ابھی 9 سال ہے تم اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہو۔ مامون رشید بہت چالاک تھا، اس نے کہا کہ تم جسے چھوٹا سمجھ رہے ہو یہ تمہیں سامنے دکھائی دے رہا ہے یہ بہت بڑی عظمت والا بچہ ہے۔ جب یہ نہیں مانے تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ نادان ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے کوئی بھی تمہارا عالم اس سے مباحثہ کر لے۔ لہذا عباسیوں نے تمام مل کے یحییٰ بن اقسم جو اس زمانے کا سب سے بڑا قاضی تھا، سب سے بڑا عالم دین تھا بغداد کا، قاضی القاضات کا اسے لقب ملا ہوا تھا، اس کو بلایا، اس سے کہا مقابلہ کرنا ہے۔ مامون رشید کا دربار سجا، مامون رشید کے برابر میں امام محمد تقی علیہ السلام کو بٹھالا گیا، سامنے یحییٰ بن اقسم بیٹھا۔ 900 کرسیوں کے اوپر بہت بڑے بڑے عالم دین بیٹھے ہوئے تھے، ایک مجمع تھا۔ اب جب دربار سج گیا، سب لوگ بیٹھ گئے، تو مامون رشید نے کہا کہ اب مباحثے کی کارروائی شروع کی جائے۔ یحییٰ بن اقسم نے مامون رشید سے کہا کہ خلیفہ آپ کی اجازت ہو تو میں محمد بن علی سے کچھ سوال پوچھوں۔ مامون رشید نے کہا کہ تم انہی سے اجازت لو۔ لہذا اس نے امام محمد تقی علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ تمہارے دل میں جو چاہے وہ پوچھ لو۔ یحییٰ بن اقسم نے کہا کہ آپ کیا فرماتے ہیں سمجھ میں کہ اگر کسی نے حالت احرام میں شکار کیا تو اس کے لیے کیا عمل میں لایا جائے گا؟ امام نے فرمایا کہ تیرا سوال مبہم ہے، مومل ہے، ادھورا ہے۔ تو نے خالی یہ پوچھا، یہ نہیں بتایا کہ احرام جو باندھا تھا اس نے اس وقت وہ حلے میں تھا کہ حرم میں تھا، اس وقت وہ حج کے لیے تھا کہ عمرے کے لیے تھا، اس وقت وہ بالغ تھا کہ نابالغ تھا، اس وقت وہ اس کے بارے میں جانتا تھا کہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، کیا وہ اپنے کیے پہ شرمسار تھا، کیا جس کا شکار کیا وہ پرندہ تھا کہ چرندہ تھا، چھوٹا تھا کہ بڑا تھا۔ اتنے سوالوں کی بوچھار کر دی کہ یحییٰ بن اقسم جو اب تک سمجھ رہا تھا کہ بچے ہیں، اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں، اور تمام مجمع جو علماء فضلہ کا تھا وہ سمجھ گئے کہ مقابلہ آسان نہیں ہے، اور وہ پریشان ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ صاحب اس کے جواب آپ ہی دیجیے۔ امام نے باقاعدہ ایک ایک چیز کا جواب دیا۔ میں اگر وضاحت کروں گا تو اس میں کافی وقت لگے گا۔ یہ سمجھ گیا کہ میں کہیں مصیبت میں پڑ چکا ہوں، لہذا اس کے بعد میں مامون رشید نے کہا کہ اب میں چاہتا ہوں کہ کوئی سوال جن کو تم بچہ سمجھ رہے ہو یہ آپ سے کریں۔ تو اب تیور بدل چکے تھے یحییٰ بن اقسم کے۔ اس نے کہا کہ حضور آپ سوال کیجئے، اگر میں جواب دے سکوں گا تو دوں گا، ورنہ پھر میں آپ سے گزارش کروں گا۔
بس یہ سننا تھا کہ امام نے فرمایا یحییٰ بن اقسم بتاؤ، ایک شخص نے ایک عورت پہ نظر ڈالی، اس وقت وہ اس کے لیے حرام تھی، صبح کا وقت تھا، جب دن چڑھا ظہر کا وقت آیا تو وہ اس کے لیے حلال ہو گئی، جب دن چڑھا تو پھر حرام ہو گئی، مغرب کا آیا تو پھر حلال ہو گئی، عشاء کا وقت آیا تو پھر حرام ہو گئی، رات آئی تو پھر حلال ہو گئی، اس کے بعد پھر حرام ہو گئی، پھر حلال ہو گئی۔ اب ایک ساتھ جو اتنے سوال کیے تو یہ گھبرا گیا، اس نے کہا کہ حضور آپ ہی بتا سکتے ہیں، میرے بس کی بات نہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ جس وقت اس نے نظر ڈالی اس وقت وہ اجنبی تھا اور ایک عورت کسی اور کی لونڈی تھی، کنیز تھی، لہذا اس پہ حرام تھی۔ اس کے بعد اس نے دوپہر میں اس عورت کو خرید لیا، اس کی کنیزی میں آ گئی، لہذا اس کے لیے حلال ہو گئی۔ جب ظہر کا وقت آیا تو اس نے اس عورت کو آزاد کر دیا، جب آزاد کر دیا تو پھر حرام ہو گئی۔ عصر کا وقت آیا تو اس نے اس سے نکاح کر لیا، نکاح کر لیا تو پھر حلال ہو گئی۔ مغرب کا وقت آیا تو اس نے پھر اس سے زہار کیا تو اس کے لیے حلال ہو گئی۔ اس کے بعد میں جب عشاء کا وقت آیا تو اس نے کفارہ ادا کر دیا تو پھر اس کے لیے حلال ہو گئی۔ جب آدھی رات گزری تو اس نے طلاق رجعی دے دی تو پھر حرام ہو گئی، اور اس کے بعد میں اس نے رجوع کر لیا تو اس کے بعد صبح کو پھر حلال ہو گئی۔ اس کے بعد تمام مجمع جو ہے وہ امام محمد تقی علیہ السلام کی شان میں نعرے بلند کرنے لگا، اور مامون رشید نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ یہ بچہ یہ نہیں ہے، بلکہ یہ امامت ہے، ان کو جو علم ہے وہ خدا کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ اور سب نے امام محمد تقی علیہ السلام کو لوہا مانا۔ لیکن یہ واقعہ دیکھنے کے بعد جو بنی عباس تھے وہ حسد کرتے تھے۔ ام الفضل کی شادی ہوئی، اس شادی میں بڑے زور شور سے مامون رشید نے لوگوں کو خیرات بانٹی، مدد کی، ولیمہ کیا گیا، سب ہوا۔ اس کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام ام الفضل کو لے کے مدینہ واپس آئے، تو کہاں ام الفضل محل میں رہنے والی اور کہاں امام محمد تقی جو عام لوگوں کی زندگی گزرنے والے، اللہ کے خاص بندے، اللہ کے نیک بندے۔ یہ برابر مامون رشید کو لکھتی رہی کہ یہاں مجھے پریشانی ہو رہی ہے، مجھے واپس بلا لو۔ مامون رشید نے غور نہیں کیا کیونکہ وہ اپنی حکومت کو مضبوط بنانے میں لگا تھا۔ 218 ہجری میں مامون رشید اس دنیا سے چلا گیا، اور اس کے بعد اس کا جو چھوٹا بھائی تھا معتصم عباسی، وہ اس کا جانشین تھا، وہ خلیفہ بنا۔ جب معتصم بنا تو ام الفضل نے پھر اپنے چچا کو لکھنا شروع کیا کہ مجھے بہت پریشانی ہے، یہ ہے۔ معتصم پہلے سے ہی اس خاندان سے جلتا تھا کیونکہ مامون رشید نے اس کی جگہ پر امام رضا کو ولیت بنا دیا تھا، لہذا اس نے ام الفضل کی بار بار اس شکایتوں کو سن کے امام محمد تقی علیہ السلام کو بغداد میں بلا لیا، قید خانے میں ڈال دیا، اور اس کے بعد آخر میں 220 ہجری میں 29 ذیقعدہ کو ام الفضل کے ذریعے سے زہر دیا، امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی۔ یہ پہلی شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تھی، دوسری امام رضا کی تھی، تیسری یہ تھی جو کہ مدینے سے یا کربلا سے یا کوفے سے باہر تھی۔ لہذا غم منایا گیا، جنازہ دفن ہوا کاظمین کے اندر، جہاں امام کاظم دفن تھے وہیں امام محمد تقی کو دفن کیا گیا۔ امام علی نقی علیہ السلام معجزے سے آئے، انہوں نے تجہیز و تکفین کی اور امام محمد تقی علیہ السلام کو دفن کیا۔ آج وہیں پر کاظمین بنا ہوا ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کو جواد بھی کہا جاتا ہے، جو سلسلہ امام رضا کا ہے، زیادہ نسل امام محمد تقی علیہ السلام کی نسل سے ہی ہے۔ اس طریقے سے 25 سال کی زندگی گزاری، لیکن اس 25 سال کی زندگی میں جو آپ نے کارنامے کیے وہ دنیا میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ اور دفن کرنے کا بھی یہ تھا کہ خود وہاں پر دفن کیا گیا۔ میں کہوں گا کہ محمد تقی اے نو امام، آپ کو کم سے کم
تجہیز و تکفین قاعدے سے ہوئی، لیکن آپ ذرا سوچئے کہ آپ کے دادا امام موسیٰ کاظم اور آپ کے جد امام حسین علیہ السلام کا لاشا کربلا میں 3 دن بے گور و کفن پڑا رہا، کوئی دفن کرنے والا نہ تھا۔ ہاں امام علی نقی علیہ السلام نے آپ کو دفن کیا، نماز جنازہ پڑھائی، لیکن جناب سید سجاد سے پوچھئے کہ وہ دیکھتے رہے اور آواز بلند کرتے تھے کہ ہائے میرے بابا کا لاشا کربلا کی تپتی زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے، کوئی دفن کرنے والا نہ تھا۔ صرف بنی اسد کے بچے آئے اور انہوں نے آنے کے بعد میں مٹی ڈالی، لیکن لاشا جو ہے اسی طریقے سے پڑا رہا۔ آخر میں معجزے کے ساتھ آگے امام سید سجاد نے دفن کیا، اور اس طریقے سے اپنے امام محمد تقی علیہ السلام کے جد کا لاشا دفن ہوا۔ اور امام محمد تقی علیہ السلام کے غم کو منانے کے لیے آج بھی لوگ کاظمین میں جاتے ہیں اور امام موسیٰ کاظم اور امام تقی علیہ السلام کی شہادت کو مناتے ہیں، ان کا غم مناتے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس طریقے سے جو رسول خدا نے کہا تھا کہ ہم میں کا ہر ایک محمد ہے، تو ہر ایک محمد کی یاد ولادت میں بھی اور شہادت میں بھی غم میں ہمارے دلوں میں بسی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس امام کے صدقے میں ہماری سب کی مصیبتوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما دے، خصوصاً اس بیماری کورونا وائرس کی ہے اس سے نجات دلا دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور جتنے بھی شیعان اہل بیت ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو اس سے نجات دے۔ ہمارے ملک میں امن و امان قائم رہے، ہماری مسجدیں آباد رہیں، اور 1 مہینے بعد جو محرم کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں عزاداری کرنے کا جذبہ عطا فرما، اور ہمارے لیے ایسے اسباب پیدا کر کے جیسے ہم عزاداری کرتے تھے ویسے ہی ایام اعظام میں عزاداری کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا